معزز و مکرم سامعین کرام، 2 محرم الحرام 1447 ہجری میں آج ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارے اوپر وہ مہینہ سایہ فگن ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں موجود ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب سے اس کائنات کو بنایا ہے، زمین و آسمان کے نظام کو سجایا ہے، تو 12 مہینے اس کے اندر رکھے، اور 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے رفت والے بنائے، اور اس کی حرمت آج کے دن سے نہیں، جب سے یہ قرآن اور کائنات کا جو حسن باندھا گیا اس وقت سے ہی اس کی حرمت کا تذکرہ قرآن میں لکھ دیا گیا۔ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس وجہ سے بھی حرمت والا ہے کہ اس مہینے کی نسبت شہر اللہ کی وجہ سے ہے۔ شہر اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا مہینہ، اور ہمارے ہاں مہینوں میں اگر دیکھا جائے تو بعض تاریخیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی عظیم سانحہ موجود ہوتا ہے، جیسے 26 ذی الحجہ سے 1 محرم الحرام کی یہ 2 تاریخیں ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت، اور محرم کی 10 تاریخ جگر گوشہ بطول راکب بردوش رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت، وہ بھی 10 محرم الحرام کو، اسی مہینے کی 10 کو ہوئی۔ پچھلے جمعہ پر آپ نے شہادت عثمان کا واقعہ سماعت فرمایا تھا۔ تاریخ کی مناسبت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور عظمت اور شہادت کے واقعے کو اس مختصر وقت میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہے، 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا ہے، اور قرآن کی آیتوں سے دل صاف کروا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کر ہاتھوں پر بیعت کی ہے۔ جب صحابی بن گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دین کی، ان کے ایمان کی، ان کے علم کی گواہیاں دی۔ حضرت عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ موجود تھے۔ نبی کریم نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، اور حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ احب الیک من کل شیء، میں ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے جان اپنی بڑی عزیز، اپنی جان کے علاوہ جتنی چیزیں ان ساروں کو چھوڑ کر سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔
نبی کریم نے فرمایا لا واللہ نفسی بیدہ، عمر اس طرح نہ لفظ بولو، قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں محمد کی بھی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تو اپنی جان سے بڑھ کر بھی میں محمد سے پیار اور محبت نہیں کرے گا اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فوراً بول اٹھے یا رسول اللہ، میں باقی چیزیں بھی اور اپنی جان سے بڑھ کر بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پاک پیغمبر نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، فرمایا واللہ الآن یا عمر، اے عمر تیرا ایمان مکمل ہو۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، 2 محرم الحرام 1447 ہجری میں آج ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارے اوپر وہ مہینہ سایہ فگن ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں موجود ہے۔ ان زبان رسول سے حضرت عمر کے حق میں ایمان کی گواہیاں پڑھنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا اور خواب میں مجھے کچھ لوگ دکھائی دیے، کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ انہوں نے قمیضیں پہن رکھی ہیں، بعض لوگ اس طرح کے ہیں کہ ان کی قمیضیں سینے تک ہیں، بعض اس سے بھی چھوٹی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں نے عمر کو دیکھا ہے میرے سامنے سے گزرے ہیں اور ان کی قمیض اتنی لمبی ہے کہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم کو کہنے لگے فما اولتہ یا رسول اللہ، آپ اس خواب کی تعبیر کو کس طرح بیان کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر صحابہ کے سامنے بیان کی۔ وہ فرمایا الدین، کئیوں کا دین یہاں تک